اخروی زندگی کے اعتبار سے جہاں پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اکرامات ہیں، ان میں سے ایک صفت اور ایک نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے حوض کوثر بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر حوض کوثر کے حوالے سے کئی دفعہ نصیحت کی ہے کہ میرے جانے کے بعد مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ تم لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، ہاں اس بات کا ڈر ضرور ہے کہ تم مال و اسباب کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھو گے یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرو۔ حوض کوثر اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا، اور یہ ایسا جام ہوگا کہ اس کو پینے کے بعد مومنین کو دوبارہ پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ اور حوض کوثر کے اندر ایک چیز یہ بھی نمایاں ہے کہ یہ جام خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ وتیرہ ہوا کرتا تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے جب کبھی وضو کرتے تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا کرتے تھے، بلکہ اسے تبرک کے طور پر اپنے چہرے پر اور اپنے اجسام پر مس کر دیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ کم خوش بختی کی بات ہے؟ ایک مومن کے لیے کیا یہ شان نہیں ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں؟ لیکن قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا اگر میں حق کو چھپاؤں تو کل قیامت کے روز آپ لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا۔ اس لیے میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ قرآن و حدیث سے کوئی بھی بات جو میرے علم میں ہو وہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ۔ دنیا کے اندر ایک ٹولہ ایسا ہے، بظاہر تو مال و اسباب اس کے پاس موجود ہے، وسائل موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی کو اس کا مسکن بنا دیا ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور قیامت کے دن اگر انہیں کوئی چیز حاصل ہوگی تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا غضب حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے قابل احترام دوستو، حوض کوثر پر جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کو اور ایمان والوں کو اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے ہوں گے تو ایک ٹولہ ایسا بھی آئے گا جام پینے کے لیے، اللہ کے رسول ان کو پلانے کی کوشش کریں گے، لیکن فرشتے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو روک دیں گے کہ آپ انہیں جام نہ پلائیں۔ اور خاص بات یہ ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کے رسول ان فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، میرے ساتھی ہیں، تم مجھے یہ جام ان کو پلانے سے کیوں روک رہے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کی پیشانیوں پر وضو کے آثار چمک رہے ہیں، ان کے ٹخنے وضو کے پانی کی وجہ سے روشن ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ تو اے فرشتوں، تم مجھے کیوں اس بات سے روکتے ہو کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے جام نہ پلاؤں؟ یہ بڑی کڑوی بات ہے۔ فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ کے رسول، آپ نہیں جانتے، ذرا الفاظوں پہ غور کریں، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے
کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دنیا کے اندر ایسی ایسی چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا کہ جن کا تعلق دین اسلام سے دور دور تک نہیں بنتا تھا، یعنی کہ اپنی مرضی سے بدعات کا ایجاد کر کے اسے پھر دین اسلام کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول، آپ کو اس بات کی خبر نہیں ہے؟ جب یہ خبر فرشتے اللہ کے رسول کو دیں گے تو سامعین محترم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے حکم دیں گے کہ ان بدعتیوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے، اور یہ ایک ایسی ذلت ہوگی کہ قیامت کے روز حضور کی شفاعت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی بھی ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ میں نہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ ہو جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی نسبت کے ساتھ ہو، وہ معاف ہو جاتا ہے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ قتل ہو۔ زندگی کے اندر ہر وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف نسبت ہو، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ قتل ہو، لیکن واحد ایک ایسا گناہ ہے جسے زندگی کے اندر بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ ہے بدعت، دین کے اندر نئی چیز۔ بدعت معاف اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی بدعت کا ایجاد ہوتا ہے تو وہ اچھائی کی بنیاد پر ہوتا ہے، حسن کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اچھائی سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ جو اچھائی سے توبہ کرے، جو بلائی سے توبہ کرے؟ تو اس وجہ سے بدعت کو معافی نہیں ہے، کیونکہ وہ معافی مانگتا ہی نہیں ہے، اور اسی بدعت کے اندر اپنی زندگی کو وہ بسر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے وہ تمام اعمال جو اس نے خود ساختہ ایجاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام اعمالوں کو رد کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے ان مومنین کے لیے کہ جو سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، کل قیامت کے روز انہیں یہ اعزاز دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے یہ جام نوش فرمائیں گے جسے ہم اور آپ حوض کوثر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ لیکن اس دن ان لوگوں کو رسوا کر دیا جائے گا کہ جو دنیا کے اندر دین اسلام کے اندر نئی باتوں کو ایجاد کرتے ہیں، نئے اعمال کو ایجاد کرتے ہیں، اور اسے پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا دین اسلام کی طرف منسوب کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، کل قیامت کے روز ان لوگوں کو اس جام سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ میں نہیں، آپ کا قرآن اور حدیث کہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، اور یہ ایسا جام کہ جس کو پینے کے بعد مومنین کو دوبارہ پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ اس جام کو پینے کے بعد مومن یہ سمجھے گا کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ مشروب اگر کسی نے پیا ہے تو وہ آج پیا ہے، اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی منرل واٹر ہو، کوئی بھی برانڈ ہو، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا کہ جو جام آج اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے پلایا ہے۔ اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہوگی مومنین کے لیے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ جس کا تعلق اخروی اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد تین باتوں کا اور اللہ رب العالمین تذکرہ کرتے ہیں جن کا تعلق دنیاوی اعتبار سے ہے، اور ان میں سے پہلی چیز بیان کی گئی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ نماز بھی اگر پڑھنی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایک قول
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور اس قول سے یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چھوٹا عمل ہو یا کوئی بڑا عمل ہو، چاہے وہ 2 رکعت نماز نفل ہو یا پھر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد آپ حج و عمرہ کرتے ہیں وہ عمل ہو، عبادت اعلیٰ ہو یا عرفہ ہو، ادنا ہو یا افضل ہو، ان تمام عبادات کے پیچھے اگر کوئی محور چھپا ہوا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر ذات نہیں ہے تو وہ عمل کتنا ہی مہنگا کیوں نہیں ہے، اس عمل کو اگنور کر دیا جائے گا، درگزر کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کا یہ قول، ابراہیم فرماتے ہیں کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کو قرآن مجید کے الفاظ اللہ پاک نے بنا دیے۔ ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری یہ قربانی، ومحیای، اور دنیا کے اندر میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا کام جو میں دنیا کے اندر کروں اس کے پیچھے کوئی اور ذات ہو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر میرا جینا اور میرا مرنا یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور ایک یہی صفت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بیان کی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر اس پر عمل پیرا ہوا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی جو ہے وہ سنور جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر حسن کے پیکر تھے تو وہاں پر وہ اخلاق کے بھی پیکر تھے۔ آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا، آپ کو اخلاق کی ان اعلیٰ چوٹیوں پر بٹھایا گیا کہ جس سے پہلے آج تک کوئی نبی نہیں بیٹھ سکا۔ اللہ کے رسول کی ہر بات آب زر کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، اور آپ کی ہر بات پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے کام آئیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبتیں بیٹھیں، تو کیا کرو؟ من حب للہ، جب بھی لوگوں سے محبت کرو تو بے سود محبت کرو۔ اگر تم کسی کو عزت دیتے ہو تو اس عزت کے پیچھے کوئی لالچ نہ ہو، کوئی طمع نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، بلکہ اس عزت دینے کے پیچھے، اس محبت کے پیچھے ایک ہستی ہونی چاہیے، اور وہ ہستی اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ من حب للہ، جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کی وجہ سے، ایمان کی کسوٹی کی وجہ سے، ایمان کی محبت کی وجہ سے، دینی بھائی ہونے کی وجہ سے۔ اب غزا للہ، اور جب وہ آپس میں دشمنی کرتے ہیں تو اس کی بنیاد مال و اسباب نہیں ہوتا ہے، اس کی بنیاد کوئی دنیاوی اسباب نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ دنیا کے اندر کسی سے بغض رکھتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جب وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں کسی کو، کسی کی مدد کرتے ہیں، یا پھر کسی کار خیر کے اندر حصہ ملاتے ہیں، یا پھر کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ریاکاری مقصود نہیں ہوتا، اس کے پیچھے دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ چوتھی بات بیان کی گئی، وَمَنْعَ لِلَّهِ، اگر اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں کسی کو نہ دینے کی وجہ سے، یا کسی کے ساتھ تعاون نہ کرنے کے حوالے سے، تو اس کی وجہ بھی دنیاوی بغض و حسد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ بھی اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے۔ ان 4 باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فقد استکمل الایمان، اگر کسی نے مومن بننا دیکھنا ہو تو اس کے اندر ان 4 صفتوں کو تلاش کیا جائے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مومن کون ہے، کیونکہ مومن کی پہچان اس کے لباس، اس کے چہرے یا اس کی داڑھی سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن کی جو پہچان ہوا کرتی ہے وہ ان 4 صفتوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ اور مجھے معاف کیجئے گا، ایک جگہ پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم یوں ہی کسی کو اچھا نہ کہہ دیا کرو کہ فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا نیک ہے،
یوں کسی کے اوپر فتوے نہ جھاڑا کرو کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے جب تک اس کے ساتھ تم 3 معاملات نہ کر لو۔ کیسی جنرلی بات؟ اس لیے اللہ کے رسول کو معلم بنا کر بھیجا گیا کہ یوں ہی کسی کو اچھا نہ کہہ دو کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے جب تک اس کے ساتھ 3 معاملات طے نہ کرو۔ نمبر 1، اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو، اسے قرض دو، اس سے قرض لو، اور اس لین دین کے اندر اس بات کو نوٹ کرو کہ بندہ لینے میں کیسا ہے اور دینے میں کیسا ہے۔ لینے میں تو جلدی کرتا ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو تاخیر کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ اگر لین دین کے اندر صحیح ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی اچھائی میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 2، اس بندے کے ساتھ کھانا کھا کر دیکھو، کیونکہ کھانا جب میز پر ہوتا ہے تو اندر کی جو حیوانیت ہوتی ہے، اندر کی جو بھوک ہوتی ہے، وہ انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کھا لے، زیادہ سے زیادہ اس کی طرف آ جائے، بوٹیاں ساری اپنی طرف کر لے اور خالی شوربہ اگلے بندے کے لیے چھوڑ دے۔ تو کھانا پینا اس معاملے کے اندر اگر وہ بندہ کھانے پینے کے معاملے میں اچھا ہے، دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، اس کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی اچھائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تیسری چیز بیان کی گئی کہ یا تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو کہ سفر کے معاملے میں کیسا ہے، کیونکہ سفر بھی آپ کو پتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے طور پر اپنا بجٹ لے کے نکلا ہوا ہوتا ہے، اسے اپنے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو اس لیے سفر کے اندر کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اگر سفر کے اندر کوئی کسی کا خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے ہر لحاظ سے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کی اچھائی کے اندر شک نہ کیا جائے۔ شروع کی حدیث کے اندر 4 صفتیں، اور اس حدیث کے اندر ان 3 باتوں کا خیال رکھنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کہا کہ اگر یہ 3 صفتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں تو اس کے اچھے ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہی چیز ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان صلاتی، میری نمازیں، چاہے وہ نفلی اعتبار سے ہوں چاہے وہ فرضی اعتبار سے ہوں، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ وَنُسُكِي، اور میری قربانیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے اندر میرا جینا اور میرا مرنا اگر وہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور بالکل سورہ کوثر کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ بعض احباب نے یہ کہا کہ بھائی یہاں سے نماز سے مراد عید کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، لیکن جامع قول یہ ہے کہ یہاں سے عید الاضحیٰ کی نماز مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے عام نماز مراد ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر 5 وقت فرض کی گئی ہے۔ یہ اس نماز کے بارے میں آپ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَنْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ یہاں پر ایک احناف کے ایک بہت مشہور عالم دین ہیں علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ، ان کا قول میں نے پڑھا اس قربانی کے حوالے سے تو یقین کریں اتنا اچھا لگا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے قربانی نہر مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر مراد ہے، لیکن اس قربانی کے ساتھ ساتھ دنیاوی قربانی بھی مراد ہے۔ کہا کہ اس قربانی کے اندر صرف مال و اسباب رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ مال و اسباب کے ساتھ ساتھ اس قربانی کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا کہ وہ اس طرح کہ دنیا کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی زاویے سے سبب سے اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اذان کا وقت ہوا، آپ گھر میں مصروف تھے، کسی کام میں پھنسے ہوئے تھے، آپ نے ان تمام کاموں کی قربانی دے کر آپ اللہ رب العالمین کے لیے آئے۔ بعض مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لاکھوں کا فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اپنے فائدے کی قربانی دے دیتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے، آپ رشتوں کی قربانی دے دیتے ہیں۔ الغرض دنیا کے اندر انسان
کسی نہ کسی چیز کی قربانی دے ہی رہا ہے. کہیں پر مال و اسباب کی قربانی دے رہا ہے، کہیں وقت کی قربانی دے رہا ہے، کہیں چاہت کی قربانی دے رہا ہے، کہیں خواہشات کی قربانی دے رہا ہے، کہیں شوق کو قربان کیا جا رہا ہے، کہیں انا کو قربان کیا جا رہا ہے. الغرض کہ ہر انسان کسی نہ کسی زاویے سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی قربانی کو پیش کر رہا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے خود یہ بیان کیا کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دنیا کے اندر جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں، جہاں پر نیک آرزو رکھنے والے، نیک تمنا رکھنے والے ہیں وہاں پر حسد کرنے والے بھی ہیں، وہاں پر بغض کرنے والے بھی ہیں، وہاں پر نقصان پہنچانے والے بھی ہیں، تکلیف دینے والے بھی ہیں. جو لوگ آپ کو اچھائی پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے خندقیں کھودی ہوئی ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پر ہیں، جو اس خبر کو ترستے ہیں کہ فلاں کا نقصان ہوا تاکہ اسے خوشی محسوس ہو جائے. ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان شانئک هو الابتر، اگر آپ اپنے اندر دو صفتیں پیدا کرتے ہیں، نمبر ایک نماز کی صفت اور نمبر دو قربانی کی صفت. نمبر ایک نماز کی صفت، نمبر دو قربانی کی صفت. قربانی جانور کی ہو یا آپ کے اپنی قربانی ہو جو آپ کے سامنے مختصر تشریح کر دی ہے. اگر آپ ان دونوں صفتوں کے مالک بنتے ہیں، نمبر ایک نماز اور نمبر دو قربانی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے بلبوتے پر ان شانئک هو الابتر، دنیا کے اندر آپ کا کوئی بھی دشمن ہے، چاہے وہ حسدی ہو یا بغضی ہو، چاہے وہ مالی ہو یا جسمانی ہو، کوئی بھی دشمن ہے، وہ دشمن آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے. سر یہ میں نہیں، یہ آپ کا قرآن کہتا ہے. ان شانئک هو الابتر، جو نماز اور قربانی کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو دنیا کے اندر اس کا دشمن چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو اس کے اوپر وہ غالب نہیں آ سکتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 باتوں کا تذکرہ کیا. ایک بات اخروی اعتبار سے اور 3 باتیں دنیاوی اعتبار سے. اخروی اعتبار سے یہ تھی کہ اللہ رب العالمین مومنین کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے، وہ بھی رسول اللہ کے ہاتھوں سے. اور نمبر 2 دنیا کے اندر رہ کر نماز کو قائم کیجئے اور قربانیاں ادا کرتے رہیے، انشاءاللہ العزیز آپ کا دشمن جو ہے وہ نامراد ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی اور ہمہ وقت قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. یہاں پر گفتگو کو روک کر ایک بھائی نے یہ درخواست کی تھی کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے آپ کے سامنے کہ ساس اور بہو کا مسئلہ. بیوی ساس کو برداشت نہیں کرتی، ساس بہو کو برداشت نہیں کرتی، اور اس پہ غالباً ایک ڈرامہ بھی ہے ساس بہو شاید اسی طرح کا، جو ایک عرصہ دراز تک چلتا رہا ہے اور شاید آج بھی چل رہا ہے. تو یہ جھگڑا کیسے ختم ہو؟ یہ جھگڑا کیسے ختم ہو؟ اس کے لیے بھائی پریکٹیکل کرنا پڑے گا، اور پریکٹیکل کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. کیونکہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اولاد کو پیدا کیا ہے، اسے پالا پوسا بڑا کیا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، شفقت اس پہ قربان کر دی وغیرہ وغیرہ. اب جب بچے کی شادی ہو چکی ہے تو یہ بچہ بیوی کا ہو کے رہ گیا ہے، بیوی کی بات سنتا ہے، ماں کی بات نہیں سنتا، ماں کو اگنور کرتا ہے. ماں یہ سمجھتی ہے اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد اب بچے کا ماں کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا ہے، اب میں جانوں میرا شوہر جانے. بیوی یہ کہتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرا فرما بردار بن کے رہے، میرا تابع دار بن کے رہے، ماں کی بات کو نہ سنے. اس لیے جب شوہر گھر سے نکلتا ہے تو شام کو جب واپسی آتا ہے اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہے تو ماں پورے دن کی جو اسٹوری ہوتی ہے اسے ایک پیراگراف کے اندر شوہر کے سامنے پیش کرتی ہے کہ بہو یہ کرتی ہے، تیری بیگم یہ کرتی ہے، فلاں 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 ڈمکاڑ 100 کہانیاں سناتی. اب شوہر جب ماں سے اٹھ کر بیگم کے پاس جاتا ہے تو بیگم پورے دن کی جو کہانی اپنے شوہر کے سامنے پیش کرتی ہے کہ تمہاری ماں تو یہ کرتی ہے، تمہاری ماں یہ کہتی ہے، تمہاری ماں یہ کرتی ہے. دن بھر جو ہے وہ شوہر بیچارہ جب کام سے تھکا ہوا گھر میں آئے تو ان ماں اور بیگم کے درمیان جو ہے وہ آٹے کی چکی کی طرح پس رہا ہوتا ہے.
اب وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت تحریر میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقل مند شوہر کسے کہا جاتا ہے؟ عقل مند شوہر کسے کہا جاتا ہے؟ اس تحریر کے اندر یہ بات آئی کہ جو شوہر ہیں جب وہ اپنے کام کاج سے واپس آئیں تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائیں، ماں کے پاس جائیں، اس کا حال احوال پوچھیں، اس کی طبیعت پوچھیں، اس کا کھانا پینا پوچھیں، کچھ ٹائم وقت کر ماں کے ساتھ گزاریں۔ لیکن اگر اس دوران ماں اس کی بیگم کی برائیاں بیان کرے، اس کی بیگم کے حوالے سے بات چیت کرے، تو شوہر کو چاہیے کہ ماں کی ان باتوں کو ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے۔ ماں سے گفتگو کرنے کے بعد اپنی بیگم کے پاس جا کر بیٹھے، اس کا حال احوال پوچھے، اس کے کھانے پینے کے حوالے سے پوچھے، اس کی طبیعت کے حوالے سے پوچھے۔ جب بیگم اس کے سامنے اس کی ماں کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے تو عقل مند شوہر کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ بیگم کی بات کو ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، اور ماں سے یہ کہے کہ بیگم کے متعلق کوئی بھی برائی آپ نے بیان نہیں کرنی ہے، اور بیگم سے کہے کہ آپ نے کوئی بھی بات میری ماں کے متعلق بیان نہیں کرنی ہے۔ جب آپ اس فارمولے پر آئیں گے، جب ماں کو اور بیگم کو آپ اس معاملے میں اگنور کرنا شروع کریں گے، تو عورتوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب ان کے تیر یا پھر ان کے وار نہیں چل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپس میں الحاق ہو جاتی ہیں، آپس میں اتفاق کر لیتی ہیں کہ بھائی تیر تو چل ہی نہیں رہا، وار تو ہمارا چل ہی نہیں رہا، نہ بیٹے پہ چل رہا ہے، بیگم کہتی ہے نہ میرے شوہر پہ چل رہا ہے۔ یہ اس باتوں کو اگنور کرتا ہے تو پھر یہ دونوں پارٹیاں ایک ہو کر اپنے شوہر کی یا اپنے بیٹے کی فرما برداری کے اندر لگ جاتی ہیں۔ اور اس نقشے کو قرآن نے کھینچا۔ قرآن کہتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، کہ آپ جب بھی برائی کا خاتمہ اچھائی سے کریں گے، جب بھی برائی کا خاتمہ اچھائی سے کریں گے، گالیوں کے بدلے میں آپ دعائیں خیر کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ سے بغض و حسد رکھتا ہے، ان قریب وہ آپ کے اخلاق سے مانوس ہو کر اپنی اس عادات سے توبہ کر لے گا اور آپ کا بہترین جو ہے وہ دوست بن جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس بھائی تک میری یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ اگر وہ اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز گھر میں سکون انشاءاللہ ضرور آئے گا، اور یہ جو معاملات چل رہے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔